نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگان محترم، برادران اسلام، حضرات طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، احسان، عنایت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات میں مختلف تغیرات آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جامعہ میں تمام سلسلوں کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل و کرم اور مدد و نصرت ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرمائیں، اور یہ سلسلے، یہ مبارک سلسلے اسی طرح بخیر و خوبی چلتے رہیں، رواں دواں رہیں۔ جامعہ میں جاری مختلف سلسلوں میں سے ایک بہت ہی مبارک ہمارا یہ اصلاحی اور خانقاہی سلسلہ ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ دراصل اس بات کی کڑی ہے، اس بات کا حصہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، خیالات کے لحاظ سے اور معاملات کے لحاظ سے، اخلاقیات اور معاشرت کے لحاظ سے اصلاح نہ چاہتا ہوں۔
ہر آدمی ہر پہلو سے اصلاح کا ضرورت مند ہے، اور اسی صلاح و فلاح اور اسی تربیت سے گزر کر ہی ایک انسان ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کے فکر کے حوالے سے اور جامعہ میں دور دراز سے تشریف لانے والے حضرات طلباء اور اسی طرح اپنے قرب و جوار کے دوستوں کے لیے الحمدللہ، اور اس میں سب سے پہلی نیت خود اپنی ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سلسلے کو نافع بنائے۔ عزیز طلباء اکرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اکثر ہمارے طلباء جنہوں نے درج کتب کے بڑے اسباق پڑھ لیے ہیں، وہ آیت سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ اور شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی آ گیا ہو کہ یہ مضمون تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے علم میں آج کوئی خاص بات آنے والی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ کسی مضمون کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر اپنا عمل دیکھنا ہے کہ ہمارا اس پر عمل بھی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مضمون پڑھا ہوا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اس کے اعادے کی ضرورت نہ ہو یا اس کی یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اصل چیز ہے کہ وہ علم باقی رہے، اور علم باقی رہتا ہے کسی بھی چیز کا مطالعے سے اور تکرار سے اور مذاکرے سے اور بار بار کے مذاکرے سے۔ حتیٰ کہ ہم مدرسین اپنا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک مضمون بار بار پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات چھٹی، ساتویں اور 8ویں دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب تک جو پڑھاتے رہے وہ صحیح نہیں پڑھایا تھا۔ وقت گزر گیا، طلباء نے بھی یوں کیا کہ ساتھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن 7ویں 8ویں دفعہ 10ویں دفعہ پڑھانے کے مطالعے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ میں تو یہ جملہ ایسے بول رہا تھا، یہ جملہ ایسے نہیں، یہ تو ایسے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جملے میں مضاف مضاف الیہ آگے پیچھے ہو جائیں اور اسم اور خبر آگے پیچھے ہو جائے تو معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ نے مفرد کو مرکب کر دیا، مرکب کو مفرد کر دیا معنی کرتے ہوئے، تو بات کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک جو بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، اب بات جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس لیے کسی بھی بات کو، علم کی بات کو یاد رکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار، پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مضمون میرا پڑھا ہوا ہے لہٰذا اب یہ دوبارہ کسی نے مضمون لکھ لیا تو اس مضمون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس مضمون کو پڑھیں اور اسی طریقے سے اس کا تکرار بھی کرتے رہیں، اس کا مذاکرہ بھی کرتے رہیں، اور سب سے اہم بات کہ جو مضمون یاد رکھنا چاہتے ہیں اس مضمون پر عمل کریں۔ بھئی اپنی توجہ ادھر نہیں ادھر رکھیں، جنانی حوالے سے بھی بات ہوتی تھی، آپ ادھر رکھیں، سمجھ آگے کی بات۔ تو اس لیے آج کا مضمون اگرچہ
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اہم موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اہم ترین موضوع ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے حوالے سے سوال کریں تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، یعنی سوال کرنے والوں سے میں دور نہیں ہوں۔ اور یہ بات حضرات صحابہ اکرام کے اس سوال پر ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام کو جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے، ایمان والوں کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، آہستہ یاد کریں یا اونچا یاد کریں؟ تو اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھی ان کو چاہیے، ان کو آپ یہ بتا دیں کہ میں ان سے دور نہیں ہوں، سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ آہستہ پکاریں یا اونچا پکاریں، سوال اپنی جگہ باقی ہے۔ سمجھے بھائی بات؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی دوسری آیت بتاتی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پکارو۔ ایک تو اس میں الہ و زاری ہو، تضرع ہو، درد ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کو آہستہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو آہستہ پکارے، اور دعا میں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان دعا مخفی طور پر مانگے، آہستہ مانگے۔ سمجھ رہے نہیں؟ عزیز طلباء اکرام، اس آیت میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سوال کا جواب دیا ہے کہ جنہوں نے ابھی مانگا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ جنہوں نے ابھی مانگا نہیں ہے، مانگنا ہے لیکن سوال ابھی کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مانگیں، کیسے پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، لیکن ابھی انہوں نے پکارا نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے پکاریں۔ تو دعا کا صرف ارادہ کر لینے پر بھی اللہ رب العزت انسان کو ایک ایسا انعام عطا فرماتے ہیں جو اس آیت میں ذکر فرمائے گئے۔ وہ انعام یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب آپ سے پوچھے میرے بندے، یعنی ارادے پر ہی اللہ رب العزت نے مانگنے والوں کو اپنا بنا لیا۔ جنہوں نے مانگنے کا ابھی صرف ارادہ کیا، مانگا نہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کو تو میں نے اپنا بنا لیا ہے، باقی طریقہ کا آپ بتا دیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، اس سے بڑی دعا کی کیا فضیلت ہوگی کہ دعا کے ارادے پر اگر کوئی آدمی اپنے استاد محترم سے، اپنے شیخ سے، کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے یہ پوچھتا ہے کہ دعا کا کیا طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے دعا مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب طریقہ پوچھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مانگنے کا ارادہ کیا، طریقہ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پن عطا فرما دیا کہ یہ میرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور فرمایا کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے کو یہ فرمایا، ان کے لیے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ سبھی کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دور نہیں ہے، لیکن یہاں جو بطور خاص بات ذکر فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جو مجھ سے مانگنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اس کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو پہلا انعام تو یہ بتا دو کہ میں نے انہیں اپنا بنا لیا ہے۔
اور دوسرا انعام یہ بتا دو کبھی میں ان کے قریب ہوں. تو اپنا پن اور اپنا قرب، یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت صرف دعا کے ارادے پر عطا فرما رہے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب انسان دعا مانگنا شروع کر دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی کو ہمارے حضرات نے ایک خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. اچھا بات یہ ہے کہ میرے مزاج کا آپ کو پتہ ہے، تو میرے مزاج کے مطابق آپ طلباء کی توجہ نشست و برخاست سے مجھے مل نہیں رہی. اسی میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا قریب بھی ہو جائیں، مل کر بیٹھیں اور ذرا مل کر بیٹھیں، درمیان سے یہ خلا ختم کر لیں. مل جاؤ بھائی اپنی جگہ سے. فافسحوا فی المجالس. قریب ہو جاؤ، باتیں نہ کریں، خاموش رہیں، بالکل زبان بند رکھیں. جی ادھر توجہ کریں. اسی کو ہمارے حضرات نے ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یوں تعبیر کیا ہے. دیکھو بات سنو، یہ علم کی مجلس سے بہت توجہ سے بیٹھنا. آپ جتنی توجہ سے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے اچھا انداز میں مجھ سے بات کروائیں گے. سمجھ آ گئی؟ سامعین کا بڑا اثر ہوتا ہے بولنے والے پر، متکلم پر. اچھا، ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے حضرات نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فیصلہ تو اسی وقت فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی رحمت خاصہ کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے حضرات کی تعبیر بھی ہے، دونوں باتیں جمع ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت کے دروازے اس کے لیے. اچھا، اب جو حضرات اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قرب سے مالا مال کر رکھا ہے، یہاں انہوں نے ایک بات اور فرما دی. وہ بات یوں فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ دروازہ تو غیر اللہ کا بند ہوتا ہے، ماں سوا اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ اس پر دستک دی جائے اور دروازہ کھلوایا جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تو دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. تو اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو اس پر سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو دروازے بند ہی نہیں ہوتے، تو یہاں کھولنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھنے پر تو فرمایا ہمارے حضرات نے، فرماتے ہیں کہ دروازے اللہ کے کھلے ہوئے تھے، یہ اللہ کی رحمت کے دروازوں سے دور تھا، یہ اللہ کی رحمت کے محل سے دور تھا. اللہ کی رحمت کے خزانے جس جگہ پر پڑے ہوئے تھے یہ وہاں سے دور تھا. تو اس رحمت کے دروازے پر کچھ لینے کے لیے اس کے آ جانے کو تعبیر یوں فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. بند تھا نہیں، فرمایا کہ اس کے لیے یوں تعبیر فرما دیا کہ دروازے تو کھلے ہوئے تھے، البتہ تو لینے نہیں آ رہا تھا. اب جب تو نے مانگنا شروع کر دیا تو لینے کے لیے آ گیا، تو گویا ہم تیرے لیے یوں تعبیر کر رہے ہیں کہ رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. مگر اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوتے. وہ ہر وقت اپنی رحمت لوگوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے. عزیز طلباء کرام، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کے اسباب پیدا فرمائے. نمبر ایک اسباب وہ ہیں جن کو ہم اسباب طبعیہ کہتے ہیں. اس سے مقصود یہ ہے
کہ انسان کو اپنے اس مادی جسم کے بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے اسباب طبیعہ پیدا فرمائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو رکھا، ہواؤں کو چلایا اور پانی کو پیدا فرمایا، اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اناج اور اجناس کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر رکھی، اور انسان کو اس کے مختلف طریقے بتائے. سمجھے؟ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کے ہونے سے انسان کا جسم باقی ہے. یہ اسباب انسانی جسم کے بقا کے لیے نافع ہیں. اگرچہ کسی درجے میں یہ اسباب یہ انسان کے دین کو بھی فائدہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انسان کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی نہیں رہے گی، وہ نماز کہاں سے پڑھے گا؟ اگر ایک انسان کھانا نہیں کھائے گا، زندہ نہیں رہے گا، تو حج کہاں سے کرے گا، عمرہ کہاں سے کرے گا، درود شریف کیسے پڑھے گا؟ تو ان اسباب سے جو انسان کا جسم باقی رہ رہا ہے اس سے ایک درجہ ہمارے دینی کاموں میں بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سمجھے بات؟ نمبر 2 فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب شرعیہ پیدا فرمائے. اسباب شرعیہ وہ ہیں کہ جن کے ہونے سے ہمارے دین کی شناخت ہوتی ہے اور ہمارا دین باقی رہتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک رہنے کا حکم دیا اور اس کو نماز روزے کا حکم دیا، حج زکوٰۃ کا حکم دیا. اب یہ دین کی بقا اور دین کی پہچان کے لیے اسباب شرعیہ ہیں، لیکن ان کے کرنے سے کچھ فائدہ ہمیں جسمانی لحاظ سے بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اب وضو کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں ہے، روٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وضو کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہمیں روٹی دے گی، لیکن نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہم پر کھول دے گا، رزق کی تنگی نہیں آئے گی. زکوٰۃ ادا کرنے سے الٹا یہ ہے کہ پیسے ہماری جیب میں تھے، ہم نے نکال دیے، لیکن اس کے نکالنے سے مال کے اندر پاکیزگی آئے گی. جب مال پاکیزہ ہوگا تو ہمارے رزق میں برکت آئے گی. اب سمجھے بات کو، جو میں نے بات کی اس کو مشکل نہ سمجھے، آسان بات کہ جو اسباب طبیعیہ ہیں وہ مادی نظام کے بقا کے لیے، جسمانی نظام کے بقا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ منکر روحانی حوالے سے بھی ہے. اور جو اسباب شرعیہ ہیں وہ دینی نظام کے بقا کے لیے ہے، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ وہ ہمارے دنیاوی مادی نظام کو بھی ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اور سمجھ گئے یہ بات اچھی طرح؟ اب اگلی بات سمجھیں. فرمایا کہ صرف ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ نعمت مساوی بنیادوں پر، مساوی سمجھتے ہو؟ میرے ساتھ بولے سر، نیچے نہ دیکھو بھائی، مراقبہ بعد میں کریں. مساوی بنیادوں پر، برابری کی بنیاد پر، صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ جو برابری کی بنیاد پر انسان کے دین کو بھی، انسان کے دین کے لیے بھی نافع ہے اور اس کی دنیا کے لیے بھی نافع ہے. اس کے دین کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کی دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. فرمایا وہ نعمت صرف اور صرف دعا ہے. کہ دعا ایسی نعمت ہے کہ جو برابر بنیادوں پر، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو دعا جو تھی اصل میں وہ تھی صرف دین کے لیے، چلو تھوڑا سا اس کی دنیا کو بھی فائدہ ہو جائے. یا ایک شخص دنیا کے لیے دین کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اب وہ دعا تو تھی صرف اس کے لیے، دین کے لیے، لیکن اس کو کچھ دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے. ایسا نہیں. سمجھے بات؟ فرمایا کہ اگر انسان
دعا کے ذریعے سے اپنی دنیا کو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سیدھا فرما دے گا، اور اگر دین کو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو سیدھا فرما دے گا۔ دعا برابر کی بنیاد پر دونوں کے لیے نافع ہے، اور چنانچہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ایسی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کو سن لے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے اسی وقت کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا ہے، سمجھو بات میں، کہ دعا ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت نازل ہو چکی ہے تو یہ دعا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئندہ نازل ہونے والی ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، فرمایا کہ دعا اس کے لیے بھی نافع ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دعا جو ہے، فرمایا کہ یہ نازل شدہ مصیبت اور جس میں یہ بیچارہ مبتلا ہے شخص، فرمایا اس سے بھی اس کو نجات بخشتی ہے اور آئندہ بھی بلاؤں سے، اس کی مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ ایسی زبردست چیز۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، اللہ رب العزت نے دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ تقدیر یعنی اللہ کے لکھے ہوئے کی بنیاد پر وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی لازماً اس پر آنی چاہیے تھی اور اس کو اس میں مبتلا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعاؤں میں اس قدر لگا رہا، فرمایا کہ قیامت بھی آ جائے تو فرمایا کہ وہ تقدیر اللہ کا لکھا ہوا اور اس کی یہ جو دعاؤں میں مشغول ہے، فرمایا کہ تقدیر اور دعا میں آپس میں جنگ جلتی رہے گی حتیٰ کہ دعا غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، کہ دعا غالب آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے کو بھی روک دیں گے۔ روکنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان بے اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن دعا کا ثمر کیا نکلا؟ دعا کا ثمر یہ نکلا کہ بہت بڑی مثال کے طور پر، ادھر دیکھو بھائی، مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور ایمان پر رکھا۔ وہ کسی مضر مرض میں مبتلا ہو سکتا تھا، کسی مالی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح ایک روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ تدبیریں، سنو بات، کہ تدبیریں انسان کو آفتوں سے اور پریشانیوں سے نہیں بچا سکتی اگر ان تدبیروں کا مقابلہ اللہ کے لکھے ہوئے تقدیر سے ہو جائے، کہ تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ ہاں البتہ یہ تدبیر یعنی اللہ سے کی ہوئی دعائیں یہ آنے والی مصیبتوں سے اس کو بچا سکتی ہیں، محفوظ کر سکتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو مختلف حادثات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دینی اور دنیاوی مضرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا اس حدیث واقعہ کی روشنی میں
کہ تدبیر کم کرو اور دعائیں زیادہ کرو. تدبیروں سے وہ کام نہیں ہوتے جو اللہ رب العزت دعاؤں سے کروا دیتے ہیں. اس لیے ان ساری باتوں کے سننے کے بعد جو بات ہماری سمجھ میں آئی، جو کام ہمارے کرنے کا ہمارے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے. اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ بات بیان فرما دی کہ میں نہ صرف یہ کہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں بلکہ میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں. جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ میں ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہوں، کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہوں. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری وہ دعا قبول نہیں، ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی. مانگ مانگ کے تھک گئے لیکن دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور ادھر آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور عملاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اب ان دونوں باتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اور ہمارے مشاہدے میں، ہمارے تجربے میں جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ دونوں میں تضاد ہے. اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول تو ضرور فرماتے ہیں لیکن ان کی قبولیت کے درجات ہیں. دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، ذرا بات کو سمجھنا، بہت پیار کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ تو یہی ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی دعا مانگنے کی توفیق یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے بات کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی دعا کو قبول نہ کرنا ہو تو اس کو دعا کی توفیق بھی نہیں بخشتے. تو دعا کے لیے توفیق ہو جانا اور دعا والے عمل میں لگ جانا یہ خود دعا کے مقبول ہونے کی مستقل دلیل ہے. اب اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. آپ کو کسی سرکاری دفتر یا کسی پرائیویٹ دفتر میں کوئی کام ہے، آپ فائل لے کر وہاں گئے. اب آپ نے اس دفتر کے انچارج سے کہا بھائی یہ میرا کام ہے، یہ میری فائل ہے، یہ آپ لے لیں اور آپ اس کو آگے بڑھائیں، صاحب کے میز پہ رکھ لیں. اب وہ شخص آپ کی فائل لے کے گیا، اگر تو آپ کے اس فائل کو لے لیا گیا اور اس کو اپنے میز پہ رکھ دیا گیا تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ انشاءاللہ اب ہمارا کام ہو جائے گا. اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ لے جاؤ، یہاں سے دے دو، اس کو واپس کر دو، تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کام ہوگا ہی نہیں. تو دعا والے عمل کی توفیق ہو جانا اور اس میں لگ جانا، فرمایا یہ مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. سمجھے بات؟ اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں لیکن انسان کو جو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے جو اس کے آداب اور شرائط ہے ان کی رعایت رکھنی چاہیے. اگر انسان ان کی رعایت نہیں رکھے گا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے. پہلی بات تو یہ، عزیز طلباء کان کھول کر اس کو سنیں اور اپنے دل میں لکھ لیں اس کو. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم دو دوست آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اب آپ بتائیں کہ بات کرتے ہوئے آپ ایسی بے دھیانی میں بولتے چلے جاتے ہیں یا آپ پورے
اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرا دوست میری بات کو سن رہا ہے اور میں اس کو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں ہے. آپ ایسے ہی یہ بات کرتے ہیں یا بس بے تک کا بولے چلے جاتے ہیں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ہم پورے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری بات کو سن رہے ہیں اور میں پوری توجہ اور انہمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ عرض معروض پیش کر رہا ہوں اللہ کے سامنے. سمجھیں؟ اور اگلی بات یہ کہ کیا آپ اپنی کوئی ضرورت ہر کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا جس سے وہ ضرورت یقینی طور پر پوری ہونے کی امید ہو آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ ہر کسی کے سامنے آدمی اپنی ضرورت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو اس پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ رب العزت دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے عطا فرمائے. بلکہ آج تک جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور عنایت سے ہی ملا ہے. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری بات کو سن بھی رہے اور اللہ رب العزت مجھے ضرور بالضرور عطا بھی فرمائیں گے. فرمایا اس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اگلی بات یہ فرمایا کہ ایک تو دعا مانگنے کے ظاہری باطنی دونوں طریقے درست ہونے چاہیے. دعا مانگنے کا جو باطنی طریقہ ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے کہ جو غافل دل سے اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہو. کہ دل اس کا گھر میں اٹکا ہوا ہے, دل بازار میں اٹکا ہوا ہے, دل اس کا جناب یاروں دوستوں میں اٹکا ہوا ہے اور محض زبان سے جو ہے وہ دعا کے کلمات وہ دہرا رہا ہے. فرمایا کہ یہ غافل دل کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے. کھیل اس کا دل جو ہے وہ کسی کھیل میں مشغول ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت لہو و لعب میں مشغول جو دل ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. بلکہ فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو دل کی یہ حالت ہو کہ دل مضطر اور مجبور ہو, بے قرار اور بے چین ہو. اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگتا ہے یہ ہے باطنی ادب کہ غفلت میں مبتلا ہو. اور ظاہری ادب کیا ہے؟ ظاہری ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کس طور پر مانگے. اب کچھ لوگ یوں دعا مانگتے ہیں, کچھ یوں مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے لیے مصنون طریقہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ اپنے سینہ مبارک کے برابر اس طریقے سے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا خلا بھی ہوتا تھا اور یہ تھوڑا سا اوپر کو جھکا ہوا سینے کے برابر لیکن اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر کو جھکا ہوا. یہ دعا مانگنے کا ظاہری ادب. جب انسان اپنی ہاتھوں کی جو صورت ہے وہی ایک بھکاری اور سوالی کی نہیں بنائے گا تو اس کی دعا میں کیسے رنگ آئے گا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو باطنی لحاظ سے بھی جو دعا کا ادب ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اور جو ظاہری ادب ہے اس کو بھی رکھا جائے. اور اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف ادھر توجہ کرو, صرف ان حالات میں دعا نہ کی جائے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی, کوئی بیماری یا کوئی مصیبت ہو. عام طور پر ہمارا رویہ یہی ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کوئی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے. بظاہر تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تعلیمات ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور شفقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج تک جو بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں وہ دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو قاعدہ ضابطہ تو اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ جو خوشی میں اللہ کو بھول گیا تو غم میں اللہ پاک اس کو بھول جاتے ہیں۔ قاعدہ ضابطہ تو یہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہ پھر بھی مصیبت کو، بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ سمجھ آتی نہیں بات؟ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کا کھانا پینا، پہننا اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا استعمال خدا نہ خواستہ وہ سارا کا سارا حرام۔ فرمایا کہ آدمی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہننا حرام، حرام میں مبتلا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے یا رب کہہ کر، فرمایا کہ اس کی دعا پر جواب نہیں دیا جاتا۔ اور ہمارے حضرات تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں فرماتے جو خدا نہ خواستہ شرک میں یا کفری عقائد میں یا کسی طرح ظالم انسان، دوسروں پر ظلم کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بے حیا اور فحش کو، ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر اشکال کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور ہم مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ پر اشکال کرنے کے بجائے انسان اپنے احوال پر غور کرے کہ کیا میں نے مانگنے کے ظاہری باطنی آداب پورے کیے، اور کیا میں کس حال میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، سابقہ میرا معاملہ کیا ہے، موجودہ میرا معاملہ کیا ہے۔ انسان اپنے معاملات کو بھی دیکھے، اور کیا میں کسی بڑے ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں کہ جو گناہ رکاوٹ ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، تو اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سمجھ آئی؟ تو میرے دوستو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، البتہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہو رہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے قبول ہونے میں انسان اپنے اس مزاج کو داخل نہ کرے۔ توجہ سے سننا بات کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ جلد باز ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ادھر مانگوں اور مجھے ادھر سے مل جائے۔ یہاں پر ہمارے بعض بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ کیا تم اللہ سے مانگ رہے ہو یا آرڈر کر رہے ہو؟ میں مانگنے میں اور آرڈر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مانگنے والا مانگ لیتا ہے اور پھر دینے والے کے دینے کا انتظار کرتا ہے، جبکہ آرڈر کرنے والا وہ حاکم ہوتا ہے، وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی اور تم نے پوری کیوں نہیں کی۔ فرمایا کہ اللہ سے مانگو لیکن جلد بازی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑ دو کہ میں نے جو مانگا اس کی قبولیت کا کیا رنگ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کس صورت میں ظاہر ہوگی۔ فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ آپ ہمیں اس قدر پیسے عطا فرما دیں۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، یا اللہ مجھے 1 لاکھ چاہیے، مجھے 1 لاکھ چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی، اور یہ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگرچہ کسی قدر وہ حدیث مبارکہ کے اندر ضعف بھی ہے، لیکن یہ ضعف اتنا نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بیان نہ کر سکیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر میں نے اس کو یہ دولت دے دی، پیسے کی دولت دے دی، تو یہ دین کی دولت کو چھوڑ دے گا۔
فرمایا کہ اللہ رب العزت مالی طور پر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بس یہ مجھ سے دور نہ ہو. اس کو زیادہ نہیں دیتے، تھوڑا دیتے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت ساتھ جڑے رکھتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتے. اپنے ذات عالی پر ایمان سے اس کو معلوم نہیں فرماتے، اپنے ذات عالی کے تعلق سے اس کو معلوم نہیں فرماتے. اب وہ مانگ رہا ہے پیسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اپنی محبت اور اپنا تعلق، اپنے ذات عالی پر یقین اور ایمان اور اعتماد. اب آپ خود بتائیں کہ کیا ساری دنیا کی دولت ایک پرڑے میں رکھ دی جائے، دنیا و ما فیہا کی، اور ایمان کی دولت ایک پرڑے میں رکھ دی جائے، تو کون سی اہم؟ ایمان والی دولت اہم. تو اب فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ دعا مانگنے کا ہی تو نتیجہ ہے. بات سمجھے ذرا بات، کہ یہ دعا مانگنے کا ہی تو نتیجہ ہے کہ اگرچہ دعا مانگنے کے دعا میں مانگی دنیا، لیکن نتیجتاً اس کو دین ملا. اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت زیادہ مال عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کے مال میں کمی کی تو یہ کہیں کفر اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کو بہت زیادہ مال عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ ایمان پر اسی وقت رہے گا کہ جب اس کے پاس مال نصیب ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مانگتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جلد بازی نہ کرے کہ میری یہ بات فوری پوری ہونی چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے، فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگتا ہے تو بعض اوقات اللہ رب العزت ان دعاؤں کے نتیجے میں اس کو بیائی نہیں، وہی چیز تو عطا نہیں فرماتے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو کسی اور بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں کہ جو اس پر آنے والی ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ تو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، پیسے مانگ رہا ہے، لیکن وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حادثے سے اس کو محفوظ فرما دیا. کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیا. تو اللہ رب العزت دعا مانگنے والوں کے لیے جو نتائج ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ مانگ کچھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے بڑی دولت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو جمع فرما لیتے ہیں اپنے پاس. وہ چیز عطا نہیں فرماتے، لیکن ان کو جمع فرما لیتے ہیں. مثال کے طور پر فرمایا کہ آخرت میں اللہ رب العزت انسان کے تمام اعمال پر اس کو بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، جزا عطا فرمائیں گے. نماز کی جزا ہے، روزے کی جزا ہے، حج کی ہے، درود شریف کی جزا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جزا ہے، خود دعاؤں کی جزا ہے، سب کچھ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن فرمایا ایک انعام جب اس کو، بہت سارے انعامات جب اس کو دیے جائیں گے تو وہ سوال کرے گا کہ یا اللہ، آپ نے یہ جو مجھے عطا فرمائے ہیں یہ میری کن نیکیوں کا بدلہ ہے؟ تو جواب میں اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا بدلہ ہے کہ جو تم نے مجھ سے مانگی تھی، لیکن میں نے دنیا میں ان کو قبول نہیں فرمایا تھا، میں نے آخرت میں تمہارے لیے ان کو ذخیرہ کر دیا تھا. اب فرمایا کہ وہ آدمی حسرت کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. دنیا میں حسرت کر رہے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور وہاں حسرت کرے گا کہ میری دعا کیوں قبول ہوئی. کیوں بھائی؟ حسرت اس بات کے اوپر ہے کہ جو دعائیں قبول ہوئی تھی، جو ان کا نتیجہ ظاہر ہوا. مثال کے طور پر آدمی نے روٹی مانگی، اب فرمایا کہ روٹی مانگنے کی صورت میں اس کو جو نعمت ملی، خود روٹی ملی، اور اس روٹی سے کھانے سے جو اس کو جسمانی قوت ملی وہ بھی فنا ہو گئی، اور اس کی زندگی بھی فنا ہو گئی، سب کچھ فنا ہو گیا، وہ روٹی بھی فنا ہو گئی. اگر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آخرت میں نعمت عطا فرما دی تو یہ کیا ہوا کہ وہ جو مانگی ہوئی چیز تھی وہ بقا کی طرف چلی گئی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بن گئی.
تو فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت دعاؤں کو جمع فرما لیتے ہیں، اس لیے انسان کو دعاؤں والا عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب سنیں میرے دوستو، توجہ سے میری بات سنیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ اہم ترین عبادت ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بات کہ نہیں کہ دعا صرف عبادت نہیں ہے، الدعاء ام العبادہ کہا گیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ بتاؤ نا کہ ہمارے دماغوں میں، ہمارے جسموں میں، دماغوں میں مغز ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سمجھے؟ ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے، تو یہ سمجھا دیا گیا کہ عبادات کا اہم ترین عبادت جو ہے وہ خود دعا ہے۔ تو یہ بات سمجھائی کہ دعا جو ہے یہ خود ایک مستقل اہم ترین عبادت ہے۔ تو دعا مانگنے پر اگرچہ بعینی وہی چیز ہمیں نہ ملے، لیکن خود عبادت کی ادائیگی پر جو اجر و ثواب ملنا ہے اس سے تو ہم محروم نہیں ہوں گے۔ سمجھائیں؟ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات اپنے مانگنے والے کے مانگنے کے انداز پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں اس کو فوری دے دوں اور یہ چلا جائے یہاں سے، دعا مانگنا چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمانے کا فیصلہ تو کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مانگنے کا جو انداز ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے بالکل ہمارے بچوں میں بعض بچے ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 50 روپے دو، تو ہم فوراً اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے، اس کا مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ہمارے کان کو پکڑ رہا ہے، کبھی ٹوپی اتار رہا ہے، کبھی اوپر چڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں بہت لطف آ رہا ہوتا ہے، بہت مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو فوری 50 دے دیے تو یہ تو لے گا اور بھاگ جائے گا فوراً کنٹین میں، تو بھائی کچھ دیر اس کو لاڈ کرنے دیں، اپنے ساتھ کھیلنے دیں اس کو، تو انسان اس کے مانگنے سے لطف اٹھاتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے کے خوبصورت انداز پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ یہ مجھ سے اس طرح مانگنا چھوڑ دے، یہ مجھ سے مانگتا رہے، جب میرا دل آئے گا میں اس کو دے دوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جو بات ساری کی ساری ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، چاہے ہماری دنیا کی ضرورت ہو، چاہے ہماری دین کی ضرورت ہو، لیکن دین کی ضروریات کو ہم مقدم رکھیں، انشاءاللہ دنیا کی ضروریات دین کی نسبت سے خود بخود پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سے جب مانگیں، میں ایک بات اپنے ذوق کی آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سمجھ رہے بات؟ پہلی بات کیا کہ ہم دعائیں کرتے نہیں۔ عوام تو عوام، ہم خواص کا یہ حال ہے کہ جب بھی موقع آتا ہے ہم دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تو دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن یہ تعلیماً کی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور یہ عمل کرو۔ اب صرف ہاتھ اٹھا کر اس طرح پھیر لینا کہ قبولیت کی اہم ترین گھڑی سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اور امام صاحب جو دعا کرواتے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا، سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان انہی کے ساتھ شروع کرے اور انہی کے ساتھ ختم کرے، وہ تو ایک ترغیب ہے کہ بھئی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے میں بھی دعا کر رہا ہوں تم بھی کر لو۔ اصل تو انفرادی دعا ہے۔ اب اصل تو یہ ہے کہ دعا ہر وقت کرے آدمی، لیکن خاص طور پر جو خاص مواقع ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انسان ان سے تو نہ چھکے نا، ان سے تو اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔
اب مثال کے طور پر آذان اور نماز کے دوران کا جو وقت ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا اب دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم باقاعدہ مسجد میں آئیں, قبلہ رو بیٹھے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور ایک دعا کی صورت یہ ہے کہ ہم ہاتھ نہ بھی اٹھائیں, ہم قبلہ رو نہ بھی ہوں, ہم اپنے جن کاموں میں مشغول ہیں, نماز کی تیاری کر رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, ہم وہ بھی کرتے رہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں. اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, دل سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. تو میرے دوستو, آج کی ساری بات کا جو حاصل ہے وہ حاصل یہ ہے کہ ان ساری اہم ترین باتوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے, جو ہمارے اعمال کے اندر اصلاح ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہوں, دعاؤں کو ترک کرنے والے بنیں. ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہوں. ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ دعاؤں کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے, آپ یقین کیجئے کہ آج یہ ساری رونقیں ان کی دعاؤں کا سبب ہے. بہت دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. میں نے خود حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو اس حال میں دیکھا کہ تحفیظ القرآن کا جو دفتر ہے, اس دفتر میں جہاں انسان قیام کے لیے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا ہے, حضرت کھڑے ہو کر وہاں دعا کرنا شروع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے آگے چلتے چلتے بعض سجدے کی جگہ کے قریب پہنچ جاتے تھے, اور اس طرح آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تھے, اور اس میں بہت بہت وقت گزر جاتا تھا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ دعاؤں کا سبب ہے. یقین کیجئے آپ, انسانی کوشش وہ انسان کو وہاں تک نہیں پہنچاتی جو دعائیں انسان کو پہنچا دیتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ہم خود کریں. ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں, اکثر میرے پاس ساتھی آتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں, گھر میں پریشانی ہے, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, گھر میں جھگڑا ہے, فلاں مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ہمیں وظیفہ بتائیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ مسائل کا حل دعاؤں میں. اس لیے ہمارے بعض اکابرین کا تو ذوق یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی وظیفہ لینے کے لیے آئے تو اس کو صاف کہہ دو کوئی وظیفہ نہیں, صاف کر دو. تو میں عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں جیسا مقبول عمل موجود ہے, اور پھر تم وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے. تو وظائف کے پیچھے بھاگنے سے جو اصل عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان صلاۃ الحاجات پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے خوب الہا و زاری سے اللہ سے مانگے, اور دعا اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے. اس کا ایک جو ہے صحیح طریقہ, جیسے میں نے کچھ عرض کیا, اور اس طرح کے بھی اس کے اول آخر میں درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ جیسے درود شریف مقبول ہے وہ دعائیں بھی مقبول ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقبول عمل کے درمیان میں جو ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے اور درود شریف کو قبول فرما لے. تو دعاؤں میں درود شریف کا اول آخر اہتمام, اور وہ دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سمجھے بات کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ اکرام سے, اپنے والدین سے, اور اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں, مشائخ ہیں, ان سے دعاؤں کا اہتمام کرایا جائے. ہم کہہ دیتے ہیں دوسرے کو کہ بھائی میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا, آپ میرے لیے دعائیں کرنا, لیکن سچ بتائیں کہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. اس لیے آج کی اس مجلس کے بعد ہماری عملی زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کریں, اور ہر حال میں لیٹے جاگتے سوتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. انشاءاللہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بھی قوت عطا فرمائیں گے, اور ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
النفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد